اکثر انسان کا دل کسی چیز کی طلب میں مبتلا رہتا ہے، اپنے رب سے بار بار اس لا حاصل کو پانے کی دعا کرتا ہے کہ جب اللہ اس کے نصیب میں کن کا قلم پھیرے گا، آخر وہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ جس چیز کا خیال اسے بار بار ستاتا ہے وہ اس کے نصیب میں ہے یا نہیں؟ اللہ کی طرف سے اس کا کیا اشارہ ہے؟ تو یاد رکھنا، جب اللہ تمہاری بار بار مانگی وہ من پسند چیز تمہارے نصیب کا حصہ بنانا چاہتا ہے تو یہ ایک خاص نشانی تمہیں ضرور ظاہر کرتا ہے، اور اللہ تمہاری بار بار مانگی دعاؤں کے جواب ان 3 طریقوں سے دیتا ہے۔ اگر آج تم ٹوٹی ہوئی امیدوں کو لے کر معجزوں کی تلاش میں ہو اور تمہارا دل انتظار کر کے تھک رہا ہے، تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو قطعیت کے ساتھ اصرار کرتے ہوئے دعا کرے اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہیں مچاتا۔ کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلدی مچانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے بہت زیادہ دعائیں مانگی لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں فرماتا، اور وہ یہ کہہ کر تھک ہار جاتا ہے اور دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آج اس لا حاصل کی بے چینی اور نہ ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی ہے تو یاد رکھو کہ اکثر تم اپنی محدود نظر سے اس چھوٹی سی دنیا کو دیکھ کر اس بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہو کہ خدا کی خدائی میں تمہارا بھی کچھ اختیار ہے اور تم اپنے دکھ اور اپنی مشکلات کو اپنے زور بازوں جیسے چاہے حاصل کر سکتے ہو، مگر جب تمہاری ہر کوشش الٹی پڑنے لگتی ہے تو تمہاری نگاہیں اپنے رب کی مدد کو تلاش کرنے لگتی ہے۔ اگر تم ذرا غور کرو کہ اگر انسان کو یہ قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے اپنی پسندیدہ چیزوں کو حاصل کر لے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو تمہاری زندگی کا بیسٹ پلانر صرف وہ اللہ ہی ہے کہ تمہیں کون سی چیز کب اور کیسے عطا کرنی ہے۔ بے شک وہ اسی کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ وہ عالی ظرف اور مہربان رب تمہاری چاہتیں پوری کرنے سے قاصر نہیں۔ جو چیز بھی تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ رحمان اس کی تدبیریں بھی خود بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تو غم سے نڈال تھا۔ سنو، اگر چاہتے ہو نہ کہ تمہاری وہ بار بار مانگی وہ چیز تمہیں حاصل ہو جائے تو جان لو کہ اللہ کا کن تب آتا ہے جب تم اللہ سے اپنی پسندیدہ چیز حاصل کرنے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں مناتے ہو، اور جانتے ہو اس کا من پسند انداز کیا ہوتا ہے کہ تمہارے آگے اس راستے پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور تمہارا دل بڑے اطمینان کے ساتھ اس اندھیرے راستے پر بھی اللہ سے روشن امید رکھتا ہے، نہ ہی بھٹکتا ہو اور نہ ہی غلط گمان رکھتا ہو، کیونکہ پتہ ہے معجزہ کیا ہوتا ہے۔ معجزہ وہ یقین ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے
دل میں جتنا گہرا یقین اترتا ہے اور صبر جس قدر مشکل ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ اتنی ہی حیرت انگیز معجزے کرتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ کون سی ایک خاص نشانی ہے جو تمہاری بار بار مانگی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتی ہے؟ کہ جب تم انتقام کی قدرت ہونے کے باوجود بھی معافی سے کام لیتی ہو اور اپنا معاملہ دل سے اللہ کے حوالے کرنے لگتی ہو، جان لو کہ تمام خطرات کے طوفان ہو یا پریشانی، تمہارا یہ اللہ پر بھروسہ ایسے عجیب اسباب پیدا فرمائے گا کہ تمہاری ظاہری آنکھیں دیکھتی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہ بات صاف الفاظوں میں واضح کر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں پکارنے والے کی دعا کو ہرگز رد نہیں کرتا، اور جو لوگ مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی باتوں کو سنتا ہوں اور ان کی باتوں کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تمہاری بار بار مانگی دعا قبولیت سے محروم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کے جواب ان 3 طریقوں سے دیتا ہے۔ یا تو وہ اس چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے جسے تم اپنی دعاؤں میں اللہ سے بار بار مانگ رہے ہو، یا تو وہ تمہیں اپنی طرف آنے کا راستہ دکھانا چاہتا ہے، یعنی تمہیں خود سے قریب کرنا چاہتا ہے، یا پھر وہ کوئی بہترین انتخاب تمہارے لیے کرنا چاہتا ہے اور تمہارا دل بدل کر تمہیں وہ چیز عطا کرتا ہے جو تمہاری حقیقی خوشیوں کا باعث ہوتی ہے۔ جانتے ہو جب تم حاصل چیزوں پر خوش رہنا سیکھ لیتے ہو تو یہ نشانی ہے کہ وہ رحمان تمہیں لا حاصل کی ان عطاؤں سے بھی نوازنے والا ہے جس کا خیال تمہارے دل کو بے چین رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری دعا سن لی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ دیکھنا ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید رکھتے ہو۔ تم اتنی دعائیں کرتے ہو، سارا دن صبر کرتے ہو، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ عنقریب وہ تمہاری مانگی دعاؤں پر اپنا کن فرمانے والا ہے۔